نبی علیہ السلام نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسی مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تم میں سے کسی ادنا امتی کی۔ کون سی مثال آقا نے بیان کی، اس سے بڑی کیا اسٹیٹمنٹ دے دی جائے علماء کی فضیلت کے اوپر۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جیسی نبی کی یعنی میری فضیلت کسی ایک عام ادناکم تم میں سب سے کم کے اوپر ہے، وہ جو آپس میں کمپیریزن ہے وہ ایک عالم کا اور ایک عبادت گزار کا ہے۔ پھر غور کیجئے کن دو لوگوں کا کمپیریزن ہوا؟ عالم اور عبادت گزار کا، عالم اور فاسق کا نہیں ہوا، عالم اور شرابی کا نہیں ہوا، عالم اور جھوٹے کا نہیں ہوا، عالم اور دھوکے باز کا نہیں ہوا، عالم کا کمپیریزن ہو رہا ہے عبادت گزار کے ساتھ۔ جب وہاں اتنا فرق ہے تو جب عالم کا کمپیریزن آپ کسی دنیا دار کے ساتھ کریں پھر غور کریں۔ اللہ ہمیں علماء کی عزت اور عظمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک فقیہ کی مجلس اختیار کرنا 60 سال کی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ ایک فقیہ کی مجلس اختیار کرنا جسے دین کی سمجھ ہو، ایسے سمجھدار آدمی کی مجلس میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا، یہ 60 سال کی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ ہمیں قدر ہی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جب تم علم کا ایک باب سیکھو یہ تمہارے لیے 1000 رکعت مقبول نوافل سے بہتر ہے۔ کوئی شخص 1000 رکعت پڑھے اور وہ قبول بھی ہوں اللہ کے ہاں، اس سے زیادہ علم کا حاصل کرنا، علم کا ایک باب حاصل کرنا یہ زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ مثلا تیمم، اس کے مسائل ہم نے سمجھ لیے تو 1000 رکعت پڑھنے سے زیادہ اس کا ثواب رکھتا ہے۔ اتنی فضیلت یہ حدیث سے ثابت ہے، اپنے گھر سے نہیں کچھ بتا رہے ہیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے فقیہ واحد، ایک فقیہ اکیلا شیطان کے اوپر 1000 عبادت گزار لوگوں سے زیادہ بھاری ہے۔ ایک طرف 1000 لوگ ہوں اور ایک طرف ایک فقیہ ہو تو ایک اکیلا فقیہ جو ہے یہ شیطان کے اوپر زیادہ بھاری ہے، کیونکہ دین کی سمجھ رکھتا ہے اور یہ دین میں کوئی گڑبڑ ہونے نہیں دیتا، کوئی رکاوٹ ڈالنے نہیں دیتا۔ جب لوگ نئی نئی تشریحات کرتے ہیں نا، جب مال غنیمت کو لوٹ مار کہتے ہیں اور جب دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دیتے ہیں تو جو فقیہ ہوتا ہے، علم والا ہوتا ہے، وہ اس کو کھول کے بیان کر دیتے ہیں۔ 1000 عبادت گزار سے زیادہ کہ شیطان پہ ایک عالم بھاری ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں علم کی قدر عطا فرمائے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ دیکھیں آپ کام کے لیے کسی کاریگر کو گھر پہ بلائیں، وہ کام کر رہا ہو، کرتے کرتے اس کی آریز جو ہے وہ کند ہو جائے، اوزار اس کے کند ہو جائیں، اپنے اوزار کو ٹھیک کرنے لگے، اس میں وقت لگائے، 2 گھنٹے لگا دیے، 1 گھنٹہ لگا دیا، اس نے اوزار کو ٹھیک کیا، پھر کام شروع کر دیا۔ اب شام کو جب آپ نے لیبر دینی تھی نا تو آپ وہ جو اوزار کے ٹھیک ہونے کا وقت ہے وہ کاٹتے نہیں ہیں، اس کے بھی پیمنٹ کرتے ہیں۔ بھئی کام تو اس نے نہیں کیا تھا، وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تو اس نے اپنے اوزار میں ہی لگا رہا، ٹھیک کرتا رہا، جب اس نے اپنی مشین ٹھیک کی، اوزار ٹھیک کیے، پھر کام شروع کر دیا۔ تو کوئی بھی آدمی اس کے پیسے نہیں کاٹتا کہ یہ کام کا حصہ ہے۔ تو بالکل اسی طرح علماء جب جاگ رہے ہوتے ہیں، دین کی محنت کر رہے ہوتے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ آرام کرتے ہیں اس نیت سے آرام کرتے ہیں کہ جسم کو آرام کی ضرورت ہے۔ جب یہ آرام کرے گا، سوئے گا اور اپنے آپ کو دوبارہ ایکٹیو کر سکے گا کہ پھر میں دین کا کام کر سکوں۔ تو ان کا جو سونا ہوتا ہے یا آرام کرنا ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ دوبارہ میں ٹھیک ہو جاؤں، دوبارہ سے فریش ہو جاؤں، پھر میں دین کا کام کروں۔ اس لیے اللہ رب العزت ان کی نیند کے اوپر بھی مہربانی فرما دیتے ہیں۔ اور غور کرنے کی بات ہے، جن کی نیند عبادت ہو ان کا جاگنا کیا ہوگا؟ جن کی نیند عبادت ہو، جن کی نیند کے اوپر انہیں اجر مل رہا ہو، ان کا جاگنا اور پھر دین کی محنت کرنا، یہ کیا اللہ کے یہاں مقام رکھتا ہوگا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ علماء کی سیاہی جس سے وہ علمی باتیں لکھتے ہیں شہیدوں کے خون سے بھی افضل ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے لکھا، علماء کے قلم کی سیاہی
شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ بڑی عجیب بات ہے، غور کیجئے۔ عالم کو عابد کے اوپر فضیلت حاصل ہے، تو عالم کو شہید کے اوپر بھی فضیلت حاصل ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ عالم کو شہید پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عالم کی مثال ایسے ہے جیسے بادشاہ کا بیٹا، اور شہید کی مثال ایسے ہے جیسے بادشاہ کا وفادار سپاہی۔ تو ہر شخص جانتا ہے کہ شہزادے کی فضیلت وفادار سپاہی سے زیادہ ہی ہوتی ہے۔ تو علماء کون ہیں؟ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ شہداء کون ہیں؟ انبیاء کے دین کے محافظ ہیں۔ تو محافظ کا درجہ اپنی جگہ خوب، لیکن وارث کا درجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اور غور کیجئے، فرمایا کہ اس کی دوسری حکمت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ شہید ہوتا ہے نا، وہ اپنے خون سے زمین کو زینت بخشتا ہے۔ تو شہید کے خون نے کس چیز کو زینت دی؟ مٹی کی زمین کو۔ اور دین کا عالم جب دین کی محنت کرتا ہے، کسی کو علم دے رہا ہوتا ہے، سکھا رہا ہوتا ہے، وہ ایک انسان کو زینت دے رہا ہوتا ہے۔ ادھر سے زینت ملی تھی مٹی کو، ادھر مل رہی ہے انسان کو، کیونکہ انسان کو اگر علم نہ ملتا تو وہ پکے جانور ہوتے، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہوتے ہیں۔ تیسری حکمت یہ بیان کی کہ شہید اپنی لڑائی سے پہلے کسی سے لڑ رہا ہوتا ہے، گویا لڑنے کی وجہ سے وہ اپنے مد مقابل کے قتل کے درپے ہوتا ہے۔ گو کہ دوسرا بندہ ایسا وار کرے کہ یہ شہید ہو جائے، لیکن یہ اپنے مرنے سے شہادت سے پہلے دوسرے بندے کو مارنے کے لیے عملاً تیار ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف عالم خود بھی زندہ ہوتا ہے اور جس کو وہ علم سکھا رہا ہوتا ہے اس کو بھی زندہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے۔ چوتھی حکمت یہ بیان کی کہ شہید خود تو جنت میں چلا جاتا ہے۔ شہید کہاں جاتا ہے؟ خود تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے، لیکن جو اس کو شہید کرتا ہے اس کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور عالم خود بھی جنت میں جاتا ہے، جسے علم سکھاتا ہے اسے بھی جنت میں لے جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ علماء کی فضیلت زیادہ۔ اور غور کیجئے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے پل صراط پہ ایک ایسا موقع بھی آئے گا کہ ایک عالم اور ایک عابد، عبادت گزار اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو عبادت گزار سے کہا جائے گا کہ اپنی عبادت کے سبب جنت میں جاؤ اور خوب مزے کرو، انجوائے کرو۔ اس کو تو بھیج دیا جنت میں، اس کو کہا جائے گا ٹھہر جاؤ، تم یہیں کھڑے ہو جاؤ، جس سے تم محبت کرتے ہو ادھر آئے گا، ساتھ لے کے چلے جانا۔ جس سے تم محبت کرتے ہو، کوئی گنتی ہی نہیں۔ ایک حافظ قرآن کتنے لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا؟ 10۔ فقط حافظ نہیں، وہ حافظ جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، وہ حافظ 10 کو لے کے جائے گا۔ اور ایک شہید کتنے کو لے کے جائے گا؟ 70۔ اور ایک حاجی صاحب جنہوں نے صحیح حج کیا ہو، حج مبرور کیا ہو، خالی حج نہیں، صحیح حج کیا ہو، حج مبرور، یہ 400 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ حافظ لے گیا 10 کو، شہید 70 اور حاجی صاحب 400۔ عالم کتنے لے جائے گا؟ اگر یہ پل صراط پہ کھڑا ہو اور اس کو یہ اختیار دے دیا جائے، ایک جگہ اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ اپنے سے محبت کرنے والے، اپنے چاہنے جاننے والوں میں سے یہ اتنے لوگوں کو لے جا سکتا ہے، اگرچہ ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کی مانند ہی کیوں نہ ہو، گنتی کوئی نہیں۔ اب بتائیں نا، علماء سے رابطہ کرنا، تعلق رکھنا، ان کی خدمت کرنا، ان سے محبت کرنا کتنا ضروری ہو گیا۔ www.darsequran.com